ظالم، وحشی اور جذبہ انسانیت سے عاری درندوں نے پنجاب کے دل، مصور پاکستان کے مدفن، ادب و تہذیب، علم و حکمت کے شہر لاہور کو ایک بار پھر خون میں نہلا دیا۔ نہتے شہریوں پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی۔ فیروز پور روڈ کے مقام پر دہشت گردی کی بدترین واردات کے نتیجے میں درجنوں خاندانوں میں صف ماتم بچھ گئی۔ 20 سے زائد گھرانوں کے چراغ گل ہو گئے، ماؤں کی گودیں آنن فانن ویران ہو گئی، بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو کر یتیم ہو گئے، جبکہ بوڑھے والدین کی کمریں ٹوٹ گئیں۔ کسی کا سہاگ اجڑا تو کوئی بہن اپنے کڑیل بھائی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔ ہنستے بستے گھروں کی زندگیاں لٹ گئی، ہر طرف کوہرام مچ گیا، فضا ایسی سوگوار ہوئی جیسے زندگی کا کارواں ہی رک گیا ہے۔ ہر آنکھ اشک بار دکھائی دینے لگی، رنج و غم کے بادل چھا گئے۔ فیروز پور روڈ پر اس وقت قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ ہر طرف زندگی لہلا رہی تھی، چار سو خوشیاں بکھری ہوئی تھی، کہکہے گونج رہے تھے، مسکراہٹوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پرسکون لمحات نے ہر طرف خوشیوں کی فضا قائم کر رکھی تھی، اور زندہ دلان لاہور اپنے کاروبار زندگی میں مصروف تھے، یعنی کہ ہر طرف خوشیوں کی پھوار تھی۔ مگر اچانک کسی درندے نے خون کی ہولی کھیل دی اور پھر ہر طرف آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ دیکھا جائے تو یہ دھماکہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب امن و امان کے حوالے سے صورتحال قدرے بہتر ہو رہی تھی۔ اب کے بار بھی دشمن نے اپنے مذموم مقاصد کے ذریعے وطن عزیز میں خون کی ہولی کھیل کر دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری طرح کامیاب نہیں ہوا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں، خاص کر بھارت، برطانیہ، امریکہ، فرانس سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں بھی دہشت گرد ایسے ہی کارروائیوں میں مصروف ہیں، لیکن افسوس پاکستان کو ہی دہشت گرد ملک باور کرایا جاتا ہے، جس نے گزشتہ 15 سالوں میں ہزاروں قربانیاں دے کر امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کیا۔ خیال رہے کہ اس وقت لاہور میں دھماکے کی شدت نے ماضی کے تمام دھماکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دھماکے کی آواز لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن شپ سمیت کئی ایک مقامات پر سنی گئی۔ دھماکہ ہوتے ہی زمین لرز گئی اور دھماکے کی شدت سے کانوں کے پردے شل ہو گئے۔ ہر طرف لاشیں اور انسانی اعضاء بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پس پاکستانی قوم اور اس کے حکمرانوں کے لیے یہ تسلیم کرنے کا وقت آ چکا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ ناکامی سے دوچار ہے۔ اگرچہ یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ بطور قوم اہل پاکستان اس جنگ کو جیتنے کا عزم رکھتے ہیں، لیکن کامیابی کے لیے پرعزم قوم کو اپنی کمزوریاں جاننے اور ناکامیوں کا ادراک کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ انہیں دور کیا جا سکے اور دشمن پر اس طریقے سے کاروائر کیا جائے جو کہ واقعی مہلک ثابت ہو۔ یقیناً خون میں لت پت لاہور سے اٹھائی جانے والی لاشیں اپنے مردہ پرسکوت آنکھوں سے اس قوم کے فیصلہ سازوں کی طرف دیکھتی ہوں گی اور بازبان حال یہ سوال کرتی ہوں گی کہ یہ تباہی پھیلانے والے چند ہاتھ حفاظت کرنے والے سینکڑوں لوگوں سے آخر کیوں بازی لے جاتے ہیں۔ یہ سوال سننے کی ضرورت ہے۔ اس سوال میں اپنی ناکامی اور کج روی کی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ فہرست مختصر ہے جس میں وہ سنہری اصول درج ہیں جو لوگوں کو زندگی کا حق دیتے ہیں۔ ان اصولوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر کس و ناقص کو ازبر ہیں۔ بس جب تک ہم نفرتوں کی جہتوں کو سمجھ کر اس کے اثرات سے آگاہ نہیں ہوں گے اور بیرونی اور اندرونی اصل دشمنوں کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک نہ ایک دوسرے کا احترام عام ہوگا، نہ جیو اور جینے دو کا سبق یاد کیا جائے گا، اور نہ دھماکوں کے ذریعے گھروں کے چراغ گل کرنے کا سلسلہ رکنے کا نام لے گا۔ وصال اردو، حق کا راہی